تہجد پاور دیتی گئی, اللہ سے ملاقاتیں جو ہیں وہ, میں نے کئی لوگوں کو کہتے سنا کہ all it took was one تہجد. کئی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یار میرا مسئلہ اتنے سے اٹکا ہوا تھا, all it took was one تہجد. کیا بات ہے. یہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. اللہ ہر چیز, بس آپ نے یہ کرنا, آپ کا کام کیا ہے, آپ نے اللہ کے ساتھ سنسیئر رہ کے گناہوں کی لائف کو چھوڑنا ہے, اپنے اللہ کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی شو کرنی ہے, آپ نے توبہ استغفار کرنا ہے. اللہ گناہگار کی تو سنتا ہے, اللہ گناہگار کی تو دروازے کھولتا ہے. اور کہنا کہ حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے. You know this word is so profound کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. عروۃ الوثقیٰ کہا ہے نا اللہ کو, اللہ نے کہ جو تھام لیتا ہے اللہ کی رسی تو پھر اس نے ایک بہت مضبوط توکل کی ہائٹ. مجھے جو کچھ چاہیے ہو, میں کہتا ہوں کہ یا مجھے کوئی پریشانی ہو لائف میں, کوئی بھی پریشانی ہو, میں پڑھتا ہوں اللہم لا مانع لما اعطیت, اللہ کوئی روک نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے. یعنی اگر if you have written something for me, اس سے کوئی روک نہیں سکتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. نمبر 2 از اپنی جو آیات پڑھتے ہیں آپ, دعائیں پڑھتے ہیں دن میں نماز کے بعد, ان کو نا دل سے پڑھیں. اور میں نے بہت سارے, آپ لوگ بھی اس کو شیئر کریں لوگوں تک, شاید کسی نہ کسی کو بینیفٹ پہنچ جائے. شاید کوئی اس ویڈیو کو سننے کے لیے تڑپ رہا ہو, کسی کی لائف میں توکل کی کمی اور اس کی لائف الحمدللہ سیٹ ہو جائے, اینڈ مے بی وہ تہجد پڑھنا شروع ہو جائے اور اس کی ایک تہجد سے اس کی زندگی بدل جائے. تو I would still want to ask that question کہ what should people in توکل, مطلب کوئی پرٹیکولر اسٹیپس ہیں جن کے تھرو توکل اچیو کیا جاتا ہے؟ یا میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا جان سکتے ہیں جانیں, کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کی لائف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گرینڈیور ایک ڈیولپ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا, اور اللہ تعالیٰ جتنے بڑے ہوں گے اتنی آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ ڈمینش اور کم ہوتی جائیں گی. جس دن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی نظر میں فزیکلی بات نہیں کر رہا, آپ کے دل میں بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہاؤ بگ از اللہ ان یور ہارٹ. ٹھیک ہے, جتنا اللہ تعالیٰ کا جو رسپیکٹ ہے یا ایک وہ ہے نالج ہے وہ کم ہوگا, اتنی پرابلمز, یہ دونوں انورسلی پروپورشنل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے, نالج اس کے بارے میں زیادہ ہے, اس پہ توکل ہے, پرابلمز کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, سو گین نالج بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ. نمبر 2 از اپنی جو آیات پڑھتے ہیں آپ, دعائیں پڑھتے ہیں دن میں نماز کے بعد, ان کو نا دل سے پڑھیں. میں نے بہت ساری باتیں شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ہاں میں ان سے دعائیں پوچھی, شیخ آپ کی دعا سب سے فٹ کون ہے؟ اچھا, تو شیخ الجبار کی بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے کہا میری سب سے فٹ دعا پتہ کیا ہے؟ میں نے کون سی؟ کہ یہی والی, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد. کہ مجھے جو کچھ چاہیے ہو, میں کہتا ہوں کہ یا مجھے کوئی پریشانی ہو لائف میں, کوئی بھی پریشانی ہو, میں پڑھتا ہوں اللہم لا مانع لما اعطیت, اللہ کوئی روک نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے. یعنی اگر if you have written something for me, اس سے کوئی روک نہیں سکتا, and if you have not written something for me, تو مجھے پوری دنیا کی مل کے نہیں دے سکتی. عمر بن خطاب نے بھی کہا تھا نا کہ my heart is at peace, because جو چیز مجھے ملنی ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو چیز مجھ سے چھیننی ہے مجھے کوئی دے نہیں سکتا. سو مائی ہارٹ از ایٹ پیس. میرے خیال میں اس چیز کا ریلائز میرے ذہن میں تھا کہ ہم بطور پیرنٹس, اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں, وہ بچپن سے بچوں کی ٹریننگ توکل پہ کریں. اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ یہ جو سکھاتے ہیں نا ورڈ سبحان اللہ, انشاءاللہ, ماشاء اللہ, حسبی اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ سارے ورڈز ایک میسج دے رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. یہ ورڈز آپ انہیں سکھا دیں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ ورڈز ہم کیوں کہتے ہیں. میں ابھی ریسنٹلی ایک جگہ لیکچر دینے گیا, حفاظ بیٹھے تھے سامنے, 10 سے 11 سال عمر تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا تھا. حفاظ. میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا. سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا. یعنی رٹا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے. جتنا مطلب پتہ لگتا ہے گا, یہ آپ کے سب کانشیس میں باتیں جاتی رہیں گی. آپ دیکھیں گے بڑے ہو کے آپ کی پرسنالٹی میں توکل آ جائے گی. انکانشیسلی آپ ہر چیز اللہ تعالیٰ پہ, نہیں اللہ مالک ہے, انشاءاللہ اللہ کر دے گا, ماشاء اللہ اللہ کی طرف سے ہے, جو اللہ نے دینا ہے الحمدللہ, جو نہیں دینا وہ بھی الحمدللہ. تو یہ میرے خیال میں بچپن کی ٹریننگ ہے. پیرنٹس شرماتے ہیں, کہتے ہیں جی نہیں یہ تو مولویانہ ورڈز ہیں, یہ تو جی وہ بیکورڈ لوگوں کے ورڈز ہیں انشاءاللہ. صحیح بات. ہم میں سے کوئی انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت گیا, اس کا مذاق اڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہاں جی آ گئے جی ماشاءاللہ مولوی صاحب آ گئے, انشاءاللہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم ایسے بولتے ہیں یونیورسٹی میں بھی. تو کتنی بے وقوفی ہے یار, مطلب آپ کتنا چانس مس کر رہے ہیں. اللہ کو کیا آپ شو کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں پسند آپ کے نبی کے سکھائے الفاظ, چیڑ ہے ناٹ جسٹ دس, آپ کی
प्रॉपर्टी बढ़ती है जन्ना में। हाँ जी, हाँ जी, ये अज़कार करने से एक बार सुभान लगा तो जन्ना में एक दरख्त लग जाता है। सही बात है। अल्लाह ताला ने तो सारी टीचिंग्स हमें बता दी हैं। वो हदीस भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इहरिस अला मा यनफउक, मतलब डू दैट जिसमें आप बेनिफिट देखते हो, ठीक है। वस्तईन बिल्लाह, फिर आप अल्लाह ताला से उसके बारे में मदद चाहो। मतलब कंप्लीट एक ना आपको वो पैटर्न दिया हुआ है कि आपने कोई भी ज़िंदगी में काम करना है तो कैसे करना है। पहली चीज़ आप जिसमें बेनिफिट देखते हो वो करो। दूसरी चीज़ वस्तईन बिल्लाह, अल्लाह ताला से मदद तलब करो। तीसरी चीज़ वला ताजज़, ठीक है, इसमें डिजिस्ट नहीं करना, आपने पीछे नहीं हटना और एफर्ट अपनी करते रहना, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आ गई। अगर काम हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर काम नहीं होता तो ये मत कहो कि लव अन्नी फालतू कज़ा व कज़ा, कि मैं अगर काश ये कर लेता, काश वो कर लेता। हाँ, क्योंकि काश से जो है वो फिर शैतान का दरवाज़ा खुलता है। ये एक कंप्लीट पैकेज में एक हदीस में अल्लाह ताला ने बता दिया, यू नो। और फिर इसका एंड भी है ना कि जो चीज़ हो जाए कहो क़द्दरुल्लाह मा शाअ फ़अल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज़ अल्लाह ताला डिज़ाइन करें या उन्होंने लिखी भी हो, कोई क़द्दरुल्लाह मा शाअ फ़अल, आपके उसके अगेंस्ट कुछ हो जाए हाँ, एग्जैक्टली, तो वो कहो। इससे क्या होता है कि आपका रिलायंस अल्लाह पे बढ़ती है। बिल्कुल। आप देखिए ना, सुब्हानअल्लाह, मैंने तो ये देखा कि आज तक जिस जिसने अल्लाह पे तवक्कल किया है ना, आप रिकॉर्ड देख लें, आप अंबिया को देख लें, सहाबा को देख लें, आप हिस्ट्री को उठा के देख लें, वो कभी नाकाम नहीं हुआ। ठीक है, आप अहादीस पे अगर आपको बिलीफ इतना नहीं है, कुरान, आप लोगों के रिकॉर्ड देख लें ना, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो उठा के देख लें। जिस शख्स ने अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल किया वो कभी नाकाम या नामुराद नहीं हुआ। मुझे ना कि हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। यू नो दिस वर्ड इज सो प्रोफाउंड कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। उर्वतुल वुस्का का है ना अल्लाह को, अल्लाह ने कि जो थाम लेता है अल्लाह की रस्सी तो फिर उसने एक बहुत मजबूत तवक्कुल की हाइट्स। वो खालिद बिन वलीद थे ना जो जिन्होंने जहर पी लिया था। हाँ देखिए ना यार, इससे ज्यादा क्या बात हो सकती। सही बात, ये तो पहाड़ से नीचे छलांग लगा देने वाली बात है। सही बात है, सही बात। उन्होंने कहा कि तुम जो जहर लेके अपने साथ दे रहे हो, ये जहर नहीं मारता, जिंदगी मौत मेरे रब के हाथ में है। और उन्हें पी लिया, उन्हें पक्की मारी और घोड़ों को टांग मारी और निकल गया अंदर जिहाद में। इसमें लैला ज़रूर की दुआ पढ़ के। सो ये एक ये ना कॉशन है कि डोंट ट्राई टू सेट होम। पता लगे बच्चा जो है ना कहे कि जहर माजी में लेके आए। अच्छा, एक और बड़ी कमाल किया जी, अल्लाह के नबी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 70,000 लोग मेरी उम्मत के जन्नत में जाएंगे बगैर हिसाब किताब के, उनकी 3 क्वालिटीज बताई। अब ये सारी देखें किस पे बेस्ड हैं। ला यस्तरकून, यानी वो कॉन्ट्राइज नहीं करते, दे डोंट फॉलो बैड ओमेंस, दे डोंट आस्क रुक़या, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, यानी वो अल्लाह ने मुख्तलिफ चीज़ों में शिफा रखी है। जो कॉटरी में शिफा है, जो यानी आग से जला के शिफा देने वाले में अब हराम है ना इस्लाम में, वो नहीं कराते। ना वो बैड ओमेंस को सुपरस्टिशन फॉलो करते हैं कि बिल्ली गुजर गई उतनी, ये दोनों हराम चीज़ें, ठीक है। अच्छा, रुक़या किसी से कहा जा सकता है कि पढ़ें और पढ़ा भी जा सकता है किसी के ऊपर, लेकिन वो इतने उनका अल्लाह पे तवक्कुल है कि वो ये नहीं कहते कि मुझ पे रुक़या पढ़ देना, वो खुद पढ़ते हैं अपने ऊपर। दिस इज एहसान। और तो किसी को कहा जा सकता है अगर कोई बीमार है, लेकिन दिस इज तवक्कुल का एक नेक्स्ट लेवल है कि यू डोंट आस्क हेल्प फ्रॉम पीपल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इतने गयूर थे ना इस मामले में, उनकी कैमल से या घोड़े से छड़ी गिरती थी ना, वो साहबा को कहते थे मुझे उठा दो, खुद उतरते और खुद उठा देते थे। अच्छा, ये एक किताब भी है इस पे, उस किताब का नाम मेरे जहन से निकल गया। उसकी थीम ये है कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए ना, साइकोलॉजिस्ट ने लिखी है, एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट, तो वो एट्रीब्यूट ह्यूमन का जो सबसे ज़्यादा डिमांड में और जो डिफाइन करता है उसके सक्सेस को, वो विल पावर, सेल्फ कंट्रोल एंड विल पावर। आप देखिए विल पावर का कितना गहरा ताल्लुक तवक्कल से, कि बंदा जिस भी दलदल में है ना, नहीं अल्लाह मुझे बचा लेगा, नहीं अल्लाह सोना जो है ठीक कर देगा, ये हो जाएगा, वो अल्लाह, हर चीज अल्लाह पे। दिस इंक्रीजेज योर विल पावर, कि मुझे कोई नहीं ला सकता। दुनिया उसे कही जाए तू फेल है, तू खत्म हो गया है, तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये हो जाएगा, तू जॉब कहाँ से करेगा, कोरोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं अल्लाह बचा लेगा, अल्लाह निकाल लेगा मुझे यहाँ से। ये है वो चीज़ विल पावर, और गोरे इससे महरूम है अनफॉर्चुनेटली। उनमें जो विल पावर वाले लोग हैं वो नेचुरली वो हैं, लेकिन उनकी अवामुन नास में कितनी लेस विल पावर है कोरोना में पता लगा। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन यूके में, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन यूके में, इटली में, यूरोप में, और सबसे डोमेस्टिक वायलेंस भी यूके में बढ़ा, यूरोप में। वजह फ्रस्ट्रेशन कि नहीं मेरी जॉब चली जाएगी, वो शैतान हावी हो गया आगे से कि तुम तो बर्बाद हो गए।
لاک ڈاؤن میں جاب جا رہی ہیں, ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا رول ہے توکل کا ہماری لائف میں, اور کتنے محروم ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں اللہ نے. یار سبحان اللہ, کوئی برے سے برا مسلمان بھی ہو نا اعمال کے اعتبار سے, پریکٹسنگ نہیں ہے, دین کا علم بھی نہیں ہے, صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے, تو اس کی لائف میں جب کوئی مسائل وغیرہ آتے ہیں نا تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچائے گا. مطلب ہر مسلمان کی نا ہمارے معاشرے میں بیک پہ ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور ہوتی ہے, اور یہ اس کو نا ایک اینڈ پہ جا کے بچا کے رکھتی ہے. بٹ دس از ناٹ ٹرو فار دوز سوسائٹیز جن کی آپ بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, محرومی ہے بڑی. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے میڈیا از ڈسٹرائنگ آور توکل؟ ایگزیکٹلی, موویز اینڈ دیز سانگز. بالکل بالکل. میڈیا اگر آپ بالی ووڈ سانگس کے لیرکس چیک کریں, آپ کو یہ نہ سمجھیں ہم سنتے ایک تو جہالت کرتے ہیں نا, آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے. یہ دیکھیں, ایک تو دور جہالت کی کچھ چیزیں یاد ہیں, دوسرا دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی گانا اگر میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں تو وہ سنا ہوا. نہیں بالکل ظاہر ہے کہ ہمارا ریسرچ ہماری and I believe Ali bhai, this is what makes all of us very different because we come from the same people. मतलब we were not like this. Exactly. شیخ علی کو تو بڑے لیرکس یاد ہیں. وہ میری میموری بڑی سر چر کے بولے کوئی آپ کا جو ہے نا میموری بڑی ڈیلیٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ ڈیلیٹ کرنا نہیں چاہتے. استغفر اللہ. بہرحال میں بتانا چاہ رہا تھا کہ نہیں, آپ اگر لیرکس دیکھیں دے آر ڈسٹرائنگ توکل. بالکل, وہ خدا بنایا ہوا ہے, معشوقہ کو خدا بنایا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی ہے. اور وہ جو ناکام عاشق ہوتے ہیں ان کو بجائے کہ ادھر سے نکالنے کے, ان کے لیے بھی وہ سانگز بنے ہوئے کہ نہیں اب میں اسی کے پیچھے پڑوں گا, یہی میرا خدا ہے, اسی کی طرف میں لک فارورڈ کروں گا. چلو اگر میں تڑپ رہا ہوں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. یعنی لیرکس کا کریکٹ ہے نا. ہمارے ادھر باپ دادا کے زمانے کا نا کہ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ ماننا کہ محفل جواں ہے ہنسی ہے. یہ فتویٰ لگے گا نہیں تو بیسکلی سے کیا دی جائے کہ تو اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسی کہ تو مجھ سے چلے گی نا, تجھ میں رب دکھتا ہے. ہاں اللہ معاف کرے. اس سے کلیئر کٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ رب جو ہے وہ پالنے والا ہوتا ہے. ذرا آپ دیکھیں کہ پالنے والا اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ایک معشوقہ کو دیا جا رہا ہے. عجیب بات ہے. اچھا صحابہ وغیرہ دیکھیں نا کہ within a span of few years ایک ایسے بیرن لینڈ میں عرب میں جہاں پہ لوگ ڈالتے نہیں تھے ہاتھ کے ان کو کیا غریبوں فقیروں کو پکڑنا, ٹھیک ہے نا ایسی, اور وہ آپس میں ان کی نسلوں میں جنگیں چل رہی تھی, اوس اور خزرج میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں, قتل و غارت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, نہ کوئی گولڈ سلور تھا وہاں پہ نہ کچھ تھا. how did these people rose and you know rise and they conquered Spain. مطلب ورلڈ نے ان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ یار یہ بھی کبھی اٹھ سکتا ہے. اسپین سے لے کے گرناڈا سے لے کے نیو دہلی تک ان کی اسٹیبلش ہوگی سلطنت. کیوں؟ کیونکہ ان میں کیا تھا, ان کا توکل تھا بتوں پہ بہت سارے. اینڈ وین دا وحی came and it destroyed all of the butts, physically نہیں, metaphorically in their hearts, ان پہ ختم کر دیا جس کو وہ ساروں سے پکار رہے تھے اور انہوں نے کبھی جنم دیا تھا. اینڈ اس کنیکشن کو بلڈ کیا رب العالمین سے جو کہ آسمان و زمین کا مالک ہے. آپ کو پتہ ہے عمر خطاب کے دور میں جب ایک پرشین کنگ کو لایا گیا, اب وہ جنرل تھا, وہ ٹھیک ہے بڑے ہائی پوسٹ کا, تو وہ بھی خطاب کو دیکھا اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, اور اس سے میرے خطاب نے پوچھا کہ واٹ ہیپنڈ, نو واٹ ہیپنڈ, وائی ان دس اسٹیٹ, یو آر دا ونس. آپ کو پتہ ہے یہ جو پرشین کنگس نا ان کے یہ اورا اور گرینڈیور بہت میٹر کرتا تھا. ان کے جو تخت ہوتا نا ہیوج تخت, اور ان کے سروں کے اوپر 90 kgs آف گولڈ ہوتا تھا. اچھا 90 kgs آف گولڈ کیسے ہوگا, وچ نیک ہینڈل یو نیڈ فار دیٹ. بیسکلی وہ چھت سے نا ایک ہاور کر رہا ہوتا تھا اوپر, اور وہ جب آ کے نیچے بیٹھتے تھے نا تو ان کے سر پہ ہوتا تھا وہ ایسے, اور وہ اتنا میگنیفیسنٹ ہوتا تھا کہ لوگ آتی ان کے محل میں سجدے میں گر جاتے تھے. تو نے کہا عمر خطاب, یو آر ایٹ دیٹ پلیس اینڈ یو آر ہیئر ناؤ, واٹ ہیپنڈ. تو اس طرح کا جواب دیا, وہ پہچان گئے تھے مسلمانوں کو کیونکہ بڑی ریسرچ کرتے تھے. وہ کہتے کہ جب when the fight was between us and you it was easy, but how can one fight with the one above the heavens. بڑا عقیدہ پکا تھا یار اس کا. جب دل میں پتا تھا نا کہ جب ہم تم نے تو پینٹس تھا یار, یہ کیا بات تھی, لیکن جب تمہارے ساتھ رب آ گیا نا پھر ہم کیسے لڑے رب سے. یہ تو شیطان کو بھی پتا ہے نا, انی اخاف اللہ رب العالمین, کہے گا جی چھٹی کرو, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا, کیا تو تم نے. تو اس لیسن سے نا اگر ایک بندہ یہ چیز لے جانا کہ اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا, اللہ ہر چیز, بس آپ نے یہ کرنا, آپ کا کام کیا ہے, آپ نے اللہ کے ساتھ سنسیئر رہ کے گناہوں کی لائف کو چھوڑنا ہے, اپنے اللہ کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی شو کرنی ہے, آپ نے توبہ استغفار کرنا. اللہ گناہگار کی تو سنتا ہے,
اللہ گناہگار کے دروازے کھولتا ہے. اور آپ نے اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے. پھر دیکھیں آپ کی لائف میں ایسے ایسے میریکلز ہوں گے نا کہ آپ نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. اللہ آپ کو وہاں سے رزق دے گا, وہاں سے صحت دے گا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں نا, کہتے ہیں وہ اذا مرضت فهو یشفین, جب بیمار تو وہ شفا دیتا ہے. اور ہمیشہ کہا انہ کان بی حفیہ. اب یہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ میرے پہ نا بہت رحم کرنے والا ہے. اب ابراہیم کا یہ عقیدہ تھا, کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. سو اللہ تعالیٰ نا قرآن میں کہتا ہے فما ظنک برب العالمین, تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا گمان ہے؟ اگر تمہارا پازیٹیو گمان ہے تو وہ تمہیں سنبھال لے گا, اور تمہارا ایٹیٹیوڈ ہی پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹرو ریپینٹنس از چینج بیہیویئر, اٹس ناٹ میئر ورڈز, اٹس اے چینج بیہیویئر. بالکل بالکل. اور یحییٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, سوری زکریا کو, ان کے والد کو, بوڑھے ہو چکے ہیں, سفید جو ہے نا بال ہے, اور ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, کہ میں کبھی بھی آپ سے دعا کر کے مایوس نہیں ہوا, آپ سے مانگ رہا. تو جب بوڑھے انسان کو اس کی ہڈیاں ویک ہو, اس کو اللہ اولاد دے سکتے ہیں, تو آپ کی پریشانی حل کرنا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ کو اپنا دوست بنائیں. یعنی فائنل ورڈز اخوان انشاءاللہ, فائنل ورڈز یہی ہیں, بالی ووڈ موویز سے دور رہیں. دے ول ڈسٹروائے یو, یور آخرہ, یور دنیا, یور کانسیپٹس. عقیدہ ہر چیز ہے. اگر عقیدہ گیا تو آپ تباہ ہیں. آپ چاہے نمازیں پڑھ لیں, جو کریں, لیکن عقیدہ خراب ہو گیا نا, اگر آپ اللہ سے اوپر کسی اور کو سمجھنے لگ گئے, اٹس اوور, گیم از اوور. اگر ایکویژن میں اللہ ہے تو سب کچھ ہے, اللہ نہیں ہے, گیم از اوور. تو ایک تو بالی ووڈ موویز سے اجتناب بھی کریں, دوسروں کو بھی بچائیں. دیکھیں ہمیں جو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا وہ بالی ووڈ, کیونکہ لینگویج سیم ہے. ہالی ووڈ ارریلیونٹ ہے ہمارے لیے, وہ اور ہی ایک ہے, وہ بھی ظاہر ہے نہیں دیکھنی چاہیے, لیکن وہ سمجھ نہیں آتی. میں ان کی اس لیے بات کر رہا ہوں, یہ انہوں نے ہمیں ٹارگٹ کیا, ان کے گانے آپ سن لیں, کیونکہ ان کی نا مائتھولوجی میں لو, عشق, وہ اور ڈانس اور میوزک, اس کا نا بڑا ایک وہ مذہب, یہ ان کا مذہب. تو یہ ہمارے بچے کا عقیدہ ہرٹ کر رہے ہیں, ہٹ کر رہے ہیں. ٹک ٹاک میں انڈین گانے, یہ ماؤں کو دیکھنا چاہیے ان کی اولاد کیا دیکھ رہی ہے, کس طرح کی موویز دیکھتے ہیں وہ. خدا کے لیے اپنے بچوں کو اس سے میں تو سمجھتا ہوں کہ جس بندے کا اللہ پہ ایمان ہے اور آخر کے دن پہ ایمان ہے نا, اس کے فون میں ٹک ٹاک نہیں ہونا چاہیے. صحیح. آپ فیس بک یوز کریں, یوٹیوب یوز کریں, اس کے فون میں نا, مطلب the one who believes in Allah in the last day should not have this application TikTok in his phone, کیونکہ اس میں 97% گند ہے, maybe 3% خیر ہوگی, لیکن this اور اس خیر تک پہنچنے کے لیے بھی جب آپ اسکرول کر رہے ہیں نا, آپ گند سے گزر کے آپ اسکرول کر رہے ہیں. اور this application is designed in a way جس میں اپنے باڈی کو شیک کرنا ہے, اور پیچھے میوزک ہے اور فلٹ ہے. So you shouldn't have this application in your phone. اور میں بس ایک واقعہ چھوٹا سا سناؤں گا. اپنی آنکھوں دیکھا اس لیے شیئر کر رہا ہوں. میرے ساتھ قاری عمر فاروق میرے بڑے اچھے دوست ہیں. ابھی بھی میں جب کوئی حدیث عربی میں پڑھنی ہوتی ہے کہیں, میں بڑا خیال کرتا ہوں, میں ان سے پہلے پڑھتا ہوں, سیکھتا ہوں. میرے بڑے استاد ہیں ماشاء اللہ, قرآن کی آیتیں میں ان سے یاد کرتا رہتا ہوں, سیکھتا ہوں. بہرحال میرے ساتھ وہ 6 مہینے روم میٹ رہے لاہور میں. اچھا. اس دوران وہ یوتھ کلب لاہور میں ماشاء اللہ تجوید بھی پڑھاتے تھے, جاب لیس تھے. تو لاہور آئے تھے جاب ڈھونڈنے کے لیے, 6 مہینے سے جاب نہیں لگ رہی تھی. میں نے اس شخص کو میری آنکھوں دیکھا واقعہ, میرے ساتھ رہتے تھے, میرے گھر میں رہتے تھے, روم میٹ تھے, تہجد میں اٹھتے تھے روزانہ. میرا نہیں خیال کہ کوئی دن میں نے دیکھا اللہ یہ کہ کوئی مس ہو گیا ہو, لیکن روزانہ میں نے اٹھتے دیکھا, 1.5 سپارہ پڑھتے دیکھا انہیں, اللہ سے دعا کرتے دیکھا ہے. اور ایگزیکٹ جو دعا انہوں نے کی تھی آج وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا. انہوں نے ایک ویژن بنایا کہ یار میں مدرسے سے نکلا ہوں, گریجویٹ ہوں, میں نا ماسٹرز کی بیسس پہ ایم فل کرتا ہوں عربک میں, ایم فل کر کے میں گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرتا ہوں. اسی کی وہ دعا کرتے تھے ماشاءاللہ. اب وہ فیصلہ آباد میں مسجد بھی سنبھال رہے ہیں, ایم فل ہو گیا ان کا عربک میں جی سی یونیورسٹی سے. گورنمنٹ کے وہ ٹرینر ہیں, گورنمنٹ انہیں عربک انسٹرکٹر بھیجتی ہے اساتذہ کو ٹرین کرنے کے لیے. ماشاءاللہ ان کا وہاں سے بھی آ رہا ہے, ان کو وہ بائک کا بھی سارا خرچہ دیتے ہیں. اب فردر اسٹیپ ہی ہیز اوپنڈ ہز اون انسٹیٹیوٹ آف عربک, اپنا انسٹیٹیوٹ. یار یہ کہاں سے نکلے, ستیانہ بنگلہ سے, مطلب مسجد, چھوٹی سی مسجد میں لگے, امام لگے, ویژن بڑھتا گیا, تہجد پاور دیتی گئی, اللہ سے ملاقاتیں جو ہیں وہ. میں نے کئی لوگوں کو کہتے سنا کہ all it took was one تہجد. کئی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یار میرا مسئلہ اتنے سے اٹکا ہوا تھا, all it took was one تہجد. کیا بات. یہ قاری صاحب کو میں نے تہجد پہ اٹھتے دیکھا ہے, اور آج اس سے بھی بڑھ کے یہ کر رہے ہیں جس کی یہ دعا کرتے تھے.
اس لیے اللہ مایوس نہیں کرے گا کبھی آپ کو، آ کر تو دیکھیں نا. یہ میں نے ان سے سیکھا ہے قاری صاحب سے. بہت میں تو آئے گا. صحیح بات ہے. شیخ علی یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی لائف کو ہر بندے کو انالائز کرنا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو بہت زیادہ رائچس ہونا پڑے گا، بہت زیادہ پائس ہونا پڑے گا اس چیز کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، لیکن ونس یو جسٹ گیٹ دس فیلنگ نا، گیٹ دس ہول کانسیپٹ آف توکل، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کیسے ڈرائیو کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب آئی ہیو فیو ایگزامپلز اراؤنڈ مائی سیلف کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگیاں بیسیکلی چلا رہا ہوتا ہے. مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 10-20 سال کی اگلے پلاننگ کریں اور اس کے مطابق بالکل چلنے کی کوشش کریں. آل دو پلاننگ از ویری گڈ، ضرور کرنی چاہیے انسان کو، اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، لیکن زیادہ ریلائنس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے کرنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متوکلین بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے آج باتیں کی لوگوں کے دلوں میں اتار دیں. سب سے پہلے ہمیں اس سے بینیفٹ اٹھانے کی توفیق دے، اور پھر جو لوگ سن رہے تھے ان کو اٹھانے کی توفیق دے، اور آپ لوگ بھی اس کو شیئر کریں لوگوں تک، شاید کسی نہ کسی کو بینیفٹ پہنچ جائے. شاید کوئی اس ویڈیو کو سننے کے لیے تڑپ رہا ہو، کسی کی لائف میں توکل کی کمی ہے اور اس کی لائف الحمدللہ سیٹ ہو جائے، اینڈ میں بھی وہ تہجد پڑھنا شروع ہو جائے اور اس کی ایک تہجد سے اس کی زندگی بدل جائے. تو بارک اللہ فیکم ایوری ون، تھینک یو سو مچ، اٹس آلویز پلیجر ٹاکنگ ٹو یو گائز. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.